السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے ہر دور کی دلچسپی کا مرکز بیان کیا۔ انسان کو بچپن میں کیا پسند ہے، نوجوانی میں کیا پسند ہے، جوانی میں کیا پسند ہے، ادھیڑ پن میں کیا پسند ہے، بڑھاپے میں کیا پسند ہے، اللہ نے سب کو ایک آیت میں اکٹھا کیا۔ آئیے پہلے اس آیت کو دیکھتے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ، میرے بندو یاد رکھو دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، وَلَهْوٌ تماشا ہے، وَزِينَةٌ ظاہری سجاوٹ ہے، ڈیکوریشن ہے، اٹریکشن ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہوش کی دنیا میں آتے ہی بچے کے لیے ہم کھلونا لاتے ہیں جو اس کی عمر کے اعتبار سے امپروو ہوتا ہے۔ بچپن کا پورا دور کھیل کا دور،
بچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کمانا کیسے ہے، گھر میں کھانا کیسے آئے گا، بچے کو کیا ٹینشن ہے؟ بچے کو کھانا ہے، کھیلنا ہے، سو جانا ہے۔ اللہ نے کہا دنیا کی زندگی کھیل ہے، تمہاری زندگی کا ایک وہ دور تھا، تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد تک کھیلنا ہے۔ بچوں کو صبح سے لے کے شام تک اگر کوئی کام نہ دیا جائے، کھیل دیا جائے، تو وہ کھیلتے کھیلتے نہیں تھکے گا۔ اس وقت ان کی زندگی کا ٹارگٹ کھیل ہے۔ پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوا، 12 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، اب اس کی دلچسپیاں تھوڑی بدلنے لگی، اب کھیل سے آگے کا مرحلہ آ گیا۔ وَلَهْوٌ، اب تماشا اس کو پسند آنے لگا، اب دل لگی کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگیں، اب وہ کھیل سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ گیا۔ پھر اور آگے بڑھا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا جوان رانا ہو گیا، اب اپنے ہیئر اسٹائل کے اوپر بھی توجہ دینے لگا، اب درزی کے اپنے کپڑوں پر دھیان دینے لگا، اب اپنے لائف اسٹائل اور اپنے کپڑوں کے اسٹائل پر وہ غور کرنے لگا۔ وَزِینَةٌ، اب اس کی زندگی میں زینت کا دور شروع ہوا۔ اچھا دکھنا ہے، بننا ہے، سنورنا ہے، لباس پر توجہ دینی ہے، اپنی حیت پر توجہ دینی ہے، اپنی شکل پر توجہ دینی ہے، آئینے کے سامنے بڑی دیر تک اپنے آپ کو دیر تک دیکھتا رہتا ہے۔ وَزِینَةٌ، ایک دور وہ ہے تمہاری زندگی کا جب تمہاری زندگی کا مقصد ہے زینت۔ پھر اور آگے بڑھا، شادی ہو گئی، کاروبار کی دنیا میں آ گیا، بزنس کی زندگی، بزنس کی دنیا میں آ گیا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا دور آیا۔ میرے بڑے ابو کے لڑکے آج 5 مشین کے مالک ہیں، میرے گھر میں بھی 10 مشین ہونی چاہیے۔ انہوں نے لوتا میں پراپرٹی خرید لی، میرے پاس بھی بجٹیا میں پراپرٹی ہونی چاہیے۔ وہ 5 لاکھ کما رہا ہے، میرے پاس 10 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ اب زمین میں، جائیداد میں، کاروبار میں، پیسے میں اب ہوڑ لگ گئی، اب کمپٹیشن ہونے لگا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب فخر کا دور آیا۔ پھر اور آگے بڑھا، بچے بھی بڑے ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، نواسے نواسیاں ہو گئے، اب 40 کے پار ہونے لگا، 50-60 کی عمر ہونے لگی، اب بڑھاپا آ گیا۔ اب تو بچے کما رہے ہیں، اب تو لائف سیٹل ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب مال زیادہ سے زیادہ کیسے آئے، اب میری آل و اولاد کیسے بڑھ جائے، میں زیادہ بچوں کا، زیادہ آل و اولاد والا کیسے بن جاؤں اور زیادہ مال والا کیسے بن جاؤں۔ یہ ہے انسان کی زندگی کے مختلف دور کی توجہ، دلچسپی، اور ہر دور کے بعد کے دور میں جب انسان پہنچتا ہے، جوان ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار بچپن میں خالی کھیلتا تھا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف کھیلتا تھا، ہنسی آتی ہے اپنے اوپر، انسان سوچتا ہے کہ کیا وہ دور تھا ہم صرف کھیلتے رہتے تھے۔ پھر جوانی جب ختم ہوتی ہے، ادھیڑ ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ دور بھی تھا کہ ہمیں صرف پیسہ کمانے کی دور تھی، صرف ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے۔ ہر آنے والے دور میں اپنے پچھلے دور کے مقصد اور ٹارگٹ پر ہنسی آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، تمہاری دنیا کی زندگی میں یہ جتنی چیزیں تمہارا مقصد رہی ہیں، ان کی مثال میں تم کو بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ کمثل غیث، جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار نباتہ، جب اس بارش کے ذریعے زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے، ہرے بھرے باغات جب اس سے اگنے لگتے ہیں تو وہ دیکھ کر کے بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ ہری بھری کھیتیاں، وہ ہرے ہرے باغات بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ کھیتیاں پیلی ہونے لگتی ہیں، وہ پکنے لگتی ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، وہ ہرے ہرے باغ ایک دن زرد لگنے لگتے ہیں۔ ہر ہری بھری چیز کو ایک دن زرد ہونا ہے، ہر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، ہر تازی چیز کو ایک دن باسی ہونا ہے، ہر خوبصورت چہرے پر ایک دن جھریاں آنی، ہر کالے بال پر ایک دن سفید ہونا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پیلی ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ ہرا بھرا میدان، وہ ہرا بھرا کھیت چٹیل میدان بن جاتا ہے۔ میرے بندو، تمہاری جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو جیسے کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے، تمہارے پاس بھی موت آئے گی اور تم کو کاٹ ڈالے گی۔
سب ختم ہو جائے گا۔ انسان کی پراپرٹی، انسان کا مال، انسان کا نام سب اس کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا۔ جاؤ جکھا کے قبرستان میں کروڑ پتی لوگ سوئے ہوئے ہیں، کتنے قبرستان میں بڑے بڑے اپنے دور کے علماء اور محدثین سوئے ہیں، علم کے پہاڑ تھے، عمل کے پہاڑ تھے، تقویٰ کے پہاڑ تھے۔ اس قبرستان میں، اس 2 گز زمین میں سب دفن ہیں اور اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کو حساب دے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ایک دن تمہیں اس کھیتی کی طرح کٹ کے جانا ہے۔ اب اللہ نے دنیا کی زندگی کی یہ مثال دینے کے بعد اب جو اگلا مرحلہ ہے، اگلا اسٹیپ ہے آخرت کا، اللہ نے کہا آخرت میں صرف 2 آپشن ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ میرے بندو، دنیا میں تم نے جس چیز کو بھی اپنا مقصد بنا کے رکھا ہے، لیکن یاد رکھو آخرت میں صرف 2 چوائس تمہارے پاس ہوگی، یا تو اللہ کا دردناک عذاب ہوگا یا اللہ کی مغفرت اور جنت تم کو ملے گی۔ اب تم یہ طے کر لو، تمہیں عذاب میں گرفتار ہونا ہے، تمہیں جہنم میں جانا ہے، یا اللہ کی مغفرت کا حقدار بن کر کے تم کو جنت میں جانا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور اگر تم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنا کے رکھا ہے تو میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے، اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہر دولت کمانے والے کو ایسا لگا کہ اس کی دولت ہمیشہ اس کے ساتھ اس کے کام آئے گی۔ ہر بادشاہ کو ایسا لگا کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی۔ ہر طاقت والے کو لگا اس کی طاقت ہمیشہ رہے گی، مگر اللہ کا قانون کل من علیہا فان، اس دنیا میں سب کو فنا ہونا ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دور میں بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، علامہ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے۔ اس دور کے علماء اور بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے درمیان اچھے تعلقات ہوتے تھے، بادشاہ علماء سے مشورے لیتے تھے۔ ابن سماک ایک دن ہارون رشید کے دربار میں گئے تو ہارون رشید نے کہا اذنی، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی کام کی بات بتائیے۔ علامہ ابن سماک نے کہا اچھا یہ بتائیے، اگر آپ کسی صحرا میں گئے ہیں، کسی بیابان میں گئے ہیں، کسی جنگل میں گئے ہیں اور آپ کے پاس کھانا پانی سب ختم ہو گیا اور آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک گھونٹ بھی پانی نہیں، اور اتنی زور کی پیاس آپ کو لگی ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو آپ مر جائیں گے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پیالہ پانی ہے، مگر ایک پیالہ پانی میں آپ کو اس شرط پر دوں گا کہ آپ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دیں۔ تو امیر المومنین آپ کیا کریں؟ ہارون رشید نے چند لمحے غور کیا، پھر کہا کہ میں اس کو آدھی حکومت دے دوں، جان کا مسئلہ ہے بھائی، زندگی کا مسئلہ ہے، میں آدھی حکومت دے دوں۔ ابن سماک نے کہا اچھا یہ بتائیے امیر المومنین، پانی آپ نے پیا، پانی آپ کے جسم میں اٹک گیا، اب آپ کو پیشاب کی حاجت ہے مگر پیشاب نہیں اتر رہا ہے، پیشاب نہیں آ رہا ہے، تڑپ رہے ہیں آپ۔ اب وہی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے، ایک دوا ہے، ایک نسخہ ہے، آپ کا جو پیشاب رکا ہوا ہے اور آپ تکلیف سے بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ کی جان کے لالے پڑے ہیں، اگر آپ اپنی باقی آدھی حکومت مجھے دے دیں تو آپ کا جو پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے وہ نکال دوں گا۔ تو آپ کیا کریں گے بادشاہ سلامت، اس کو آپ آدھی حکومت دے دیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں دے دوں گا۔ تو ابن سماک نے کہا امیر المومنین یہ ہے آپ کی حکومت اور آپ کی یہ اتنی لمبی چوڑی حکومت کی حقیقت کہ انہا تساوی شربتن و بولتن، کہ پانی کے چند قطرے اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر آپ کی اس حکومت کی اوقات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جس دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کی کیا اوقات ہے؟ اس کی حقیقت جاننا ہے تو جاؤ قبرستان میں دفن ان لوگوں سے پوچھو جن کو اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر، اپنی طاقت پر ناز تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ میرے بندو یہ دنیا تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا تو مقصد پر پہنچنے کا ذریعہ ہے، تمہیں دنیا میں رہ کر کے آخرت کو اپنا مقصد بنانا ہے۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ نے فرمایا ہم نے موت کو پیدا کیا، ہم نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ تم یہاں عمل کرو گے وہاں تم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی میں عمل ہے، حساب نہیں، اور آخرت میں حساب ہوگا، عمل نہیں۔ یہاں آپ عمل کر سکتے، وہاں عمل نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ چاہیں گے نہیں پڑھ پائیں گے۔ موت کے بعد انسان سوچے گا کہ یار میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھا، اب اللہ تعالیٰ 1 سال کی نہیں 1 مہینے کی زندگی دے دے تو اتنی نمازیں پڑھ دوں کہ اللہ کو راضی کر، لیکن مرنے کے بعد آپ کو 1 منٹ نہیں ملے گا۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ موت جب آتی ہے انسان یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے تو دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں لوٹ کر کے ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے، میں نیک عمل کروں گا، میں عمل صالح کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ مرنے کے بعد تجھے دنیا میں واپس نہیں جانا۔ تو میرے بھائیوں دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے، اسلام کی یہ تعلیم بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑو۔ ابھی آپ نے شیخ ظفر نعمان سے تقریر سنی بیوی کے حقوق ہے اسلام میں۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ بال بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، کٹیا بنا لے، اللہ کی عبادت کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، بچے کی پرورش بھی کرنی ہے، حلال روزی بھی کمانا ہے، اور اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تمہیں اس دنیا کی زندگی کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، جو دنیا میں تمہاری ذمہ داریاں اس کو بھولنا نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنانا ہے، دنیا کو مقصد نہیں بنانا۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ پردیسی پردیس میں جب رہتا ہے تو کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، پردیس میں کوئی کسی سے دشمنی نہیں رکھتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، سوچتا یار یہاں میرا وطن تھوڑی ہے، یہاں میں دشمنی لے کے کیا کروں گا میں۔ پردیس میں تو آدمی دن گنتا ہے، پردیس میں آدمی دن گنتا ہے، اسے اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سعودی عرب میں کام کرتے، دبئی میں کام کرتے، یہاں تو ہمیں لگتا ہے کہ صاحب بڑے وارے نیارے ہیں، جا کے دیکھو وہ کیسے رہتے ہیں بھائی۔ یہاں تو وہ 50-60 ہزار روپیہ یہاں کے حساب سے تنخواہ پا رہے ہیں، لیکن وہاں ان کے کوارٹر کیسے ہیں، وہ کیسے کھا رہے ہیں، کیسے کبھی وہاں کے ورکرز کی لائف اسٹائل آپ جا کے دیکھو، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ یا بہن مر رہی ہے اس کے جنازے میں شامل نہیں ہو پا، یا ماں کا انتقال ہو رہا ہے، ماں کی شکل نہیں دیکھ پا رہا۔ یہاں بچے پیدا ہوئے، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، باپ سعودی عرب میں ہے، دبئی میں ہے، پردیسی کی طرح اللہ کے نبی فرماتے کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے پردیسی کی زندگی ہوتی ہے ویسے تمہیں گزارنا ہے۔ او عابر سبیل، یا جیسے تم سفر میں چل رہے ہو، مسافر ہو، سفر میں آدمی جاتا ہے، ضرورت بھر کی چیزیں رکھتا ہے، ضرورت سے زیادہ چیزیں زیادہ لوڈ لے کر کے نہیں چلتا ہے۔ وہ سفر میں جتنے اسٹیشن آتے ہیں وہاں وہ وقتی طور پر رکتا ہے، لیکن اس کو اپنی منزل نہیں بناتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہیں دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، دنیا تمہارے لیے منزل نہیں ہے، یہ وقتی ہالٹ ہے، یہ اسٹیشن ہے، یہاں سے تم کو گزر کر کے جانا ہے۔ اور جب دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے کی اس آیت کو یاد کیجیے جو حج کے تعلق سے نازل ہوئی۔ یمن کے لوگ جب حج کرنے جاتے تھے تو ساتھ میں کچھ لے کے نہیں جاتے تھے، نہ کھانا لے کے جاتے تھے، نہ پانی لے کے جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، میرے بندو جب تم حج کے سفر پہ نکلو تو راستے کا سامان لے کر کے نکلا کرو، توشہ لے کر کے نکلا کرو،
یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے کہ تم حج کرنے نکلے ہو اور خالی ہاتھ نکلے ہو۔ دوسروں کے آگے جا کر کے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سامان، اپنے راستے کا سامان لے کر کے نکلو۔ وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ لے کر کے نکلو، اور جب زاد راہ لے کر کے نکلو تو اللہ نے کہا سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تم دنیا میں آخرت کے سفر پہ چل رہے ہو، تمہاری منزل آخرت ہے، اور آخرت کے اس سفر میں نہ دنیا کی دولت تمہارے کام آئے گی، نہ دنیا کی حکومت تمہارے کام آئے گی، نہ دنیا کا پاور تمہارے کام آئے گا۔ آخرت کے سفر میں اگر کوئی چیز تمہارے کام آئے گی تو اللہ کا تقویٰ کام آئے گا، اللہ کا ڈر کام آئے گا۔ آج دسمبر کی کتنی تاریخ ہے؟ 17 ہے نا؟ 17 تاریخ ہے آج۔ آج سے 14 دن کے بعد 31 دسمبر کی رات پوری دنیا میں جشن منایا جائے گا۔ ہیپی نیو ایئر، 2022 ختم، 2023 شروع۔ میرے بھائی، ہماری زندگی ایک درخت ہے، اور ہر نیا سال جب آتا ہے تو ہمارے اس درخت میں سے ایک پتا جھڑ جاتا ہے، ہماری زندگی کی عمارت میں سے ایک اینٹ کم ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کی کتاب میں سے ایک پیج نکل جاتا ہے، اور ہم جشن منا رہے ہیں۔ ہمیں تو حساب کرنا چاہیے، ہمیں تو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اگر آج تک نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب تو نماز پڑھو۔ اسی بجرڈیہ میں اور اسی علاقے میں کتنے لوگ ہوں گے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، اچھا کاروبار ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسے ہیں، بال بچے سکھی ہیں، بغل میں مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، ان کی گدیوں پر کام چل رہا ہے، ان کے پاور لوم کارخانوں میں چل رہے ہیں، ان کے سارے کام چل رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی میرے بھائی کہ وہ 5 ٹائم اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر سکیں۔ کیا اس سے بڑی بدنصیبی کوئی ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب پڑلی کھولی جائے گی اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ چلو اللہ کے آگے سجدہ کرو، تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے پر خوف ہوگا، وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو نہیں جھک پائیں گے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ میرے بندو، تم دنیا میں صحیح سلامت تھے، تمہارے پاس دولت بھی تھی، تمہارے پاس تندرستی بھی تھی، تم آرام سے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے۔ کل تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، آج ہم تم کو اس لائق بنا دیں گے، تم سجدہ چاہ کر کے بھی نہیں کر پاؤ گے۔ انسان آج دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ کر سکتا ہے، نہیں کر رہا ہے، کل وہ چاہے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کے کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایسا نہیں کرتے، اللہ کے نیک بندے کاروبار بھی کرتے ہیں اور نماز کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنے کاروبار، اپنی دکانیں، اپنے کروڑوں کے پروفٹ کو کنارے کر دیتے، نہیں ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے نیک بندوں کو ان کا بزنس اور تجارت ان کی نماز سے نہیں روکتا۔ تو آج میرے بھائیوں، ہم نیا سال کا جشن منا رہے ہیں، ہمیں تو اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ جوانی میں جوش ہے، طاقت ہے، کچھ کر سکتے ہو، بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے۔ جوانی میں آپ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، بڑھاپے میں کیسا وقت آئے گا آپ چاہ کر کے نہیں آ رہے۔ مسجدوں میں آج کرسیاں رکھی رہتی ہیں، کتنے لوگ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے بھائی، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے۔ کیا یہ بدقسمتی نہیں؟ کیا یہ بدنصیبی نہیں؟ اگر آج آپ تندرست ہیں، جوان ہیں، اپنی جوانی میں اپنے ماتھے کو سجدے سے آباد کرو۔ اپنی زندگی میں میرے بھائیوں اللہ کے لیے جگہ نکالو، اپنی زندگی کے اوقات میں اللہ کے دین کے لیے جگہ نکالو۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنی بیماری کے آنے کے پہلے۔
وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اپنے غریب ہونے کے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اپنے بزی ہونے کے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو اپنی موت کے آنے کے پہلے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، ہم بیکار نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہاں کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے، پھر مر جانا ہے، نہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا، نہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، نہ تمہارے گناہوں کی سزا دی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے میرے بندو۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ جو اللہ منی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارا حساب بھی لے سکتا ہے۔ آج انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آخرت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ آج کتنے نوجوان دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے، عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کبھی قرآن میں سورہ رحمان کی تلاوت کرو کہ جنت کی عورتیں کیسی ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے یہاں جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے، لوگ تانا مارتے ہیں کہ جنت کی حوروں کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ اسلام نیچرل دین ہے، اور نیچرل بات یہ ہے کہ عورت کی ضرورت ایک مرد کو ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جب عورت کی ضرورت ہے اور عورت آپ کے لیے ایک لذت کی چیز ہے، تو جنت تو تمام لذتوں میں جو ٹاپ کی لذتیں ہوں گی وہ سب جنت میں ملیں گی۔ دنیا کی لذتیں جنت کی لذتوں کے آگے کوڑا ہے، جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کے کیا کہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، وہ گندگیوں سے پاک ہوں گی، وہ اتنی خوبصورت ہوں گی۔ لو ان امرأة من اہل الجنت اطلعت الى اہل الدنیا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے، لأضاءت ما بینہما، تو زمین و آسمان کے اندھیرے ختم ہو جائیں، زمین و آسمان جگمگا اٹھے۔ وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، دنیا جنت کی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو ان کی خوشبو سے دنیا بھر جائے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جنت کی حوریں بھی سر پہ دوپٹہ رکھے۔ مسلمان عورت اپنے دوپٹے پر ناز کرے کہ تجھے حوروں کا لباس دو، تیرے بدن کا، تیرے سر کا دوپٹہ، تیرے سر کی اوڑھنی یہ جنت کی حور کی اوڑھنی ہے۔ جنت کی حوریں بھی سر پر دوپٹہ رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے، اس جنت کو چھوڑ کے تم دنیا کی عورتوں اور دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے، تم دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ رہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بادشاہ نے ریشم کا کپڑا گفٹ کے طور پہ بھیجا، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت۔ وہ ریشم کا کپڑا تھا، مکے میں ریشم کا کپڑا پہنا نہیں جاتا تھا۔ وہ ریشم کا جب جبہ آیا تو صحابہ اس کے کپڑے کو چھو کر کے کہنے لگے کتنا سافٹ ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا بہترین کپڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب اپنے صحابہ کو اس ریشم کے کپڑے کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی سافٹنس اور نرمی پر حیرت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا اتعجبون من ھذا، تمہیں حیرت ہو رہی ہے اس کپڑے کے اوپر کہ کتنا بہترین کپڑا ہے، کتنا سافٹ کپڑا ہے؟ لمنادیل سعد بن معاذ الین من ھذا، میرے صحابی سعد بن معاذ کو جو رومال دیا جائے گا جنت میں، ان کو جو ہینڈ کرچف دیا جائے گا، ان کو جو دستی دی جائے گی، وہ دستی اس ریشم کے کپڑے سے بہتر ہوگی۔ اللہ، دنیا کے تمام ریشمی کپڑے فیل ہیں ایک جنتی کے رومال کے آگے میرے پیارے ساتھی۔ آج دنیا میں آدمی پراپرٹی خریدتا ہے، علاقے کے حساب سے پراپرٹی کی قیمت ہوتی ہے۔ فلاں علاقہ بڑا پوش علاقہ ہے، مدن پورہ میں آپ چلے جائیں، لبے روڈ چھوٹے چھوٹے مکانات کروڑوں میں بکتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ جگہ بڑی پوش ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لموضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک کوڑا کے رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے 1 اسکوائر فٹ، مان لو جنت میں 1 اسکوائر فٹ جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ، آپ دنیا کی پراپرٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ہم کو مل جائے، اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے میرے بھائی۔
دنیا کی طاقت پہ ناز کرتے ہو، دنیا کی حکومت پہ ناز کرتے ہو، دنیا کی دولت پہ ناز کرتے ہو۔ یہ دنیا فانی ہے میرے بھائی۔ دنیا کی طاقت پہ بڑا ناز تھا قوم عاد کو اور قوم سمود کو۔ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ایسا پٹک پٹک کے مارا، قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ جب قوم عاد اور قوم سمود مرے تھے، ان کے سر کہیں پڑے ہیں، ان کے دھڑ کہیں پڑے ہیں، جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے پڑے ہوں، ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی تھی۔ بڑا ناز تھا فرعون کو اپنی سلطنت پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیتے ہوئے اس نے کہا ھذہ الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ یہ بڑے بڑی ندیاں، یہ بڑے بڑے نہر میری حکومت میں بہتے ہیں۔ اللہ نے اسی کی حکومت کی ایک ندی میں، ایک دریا میں اسے ڈبا ڈبا کر کے مارا۔ بڑا ناز تھا قارون کو اپنی دولت پر۔ اس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ یہ دولت مجھے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا، گاڑ دیا۔ تو میرے بھائی دنیا کو ٹارگٹ نہ بناؤ۔ آج ہمیں سے کتنے لوگ ہیں ان کی زندگی میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے بعد دنیا کا اتنا علم ہے، اتنی نالج ہے کہ اللہ کی پناہ، اور ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں۔ ہمارے اسی سماج میں آپ کیسے لوگ ہیں، انہیں کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لوں، میں وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لوں، لیکن کروڑ پتی ہیں صاحب، ارب پتی ہیں صاحب۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، امام حسن بصری کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنی نالج والے ہوتے ہیں، اتنی نالج ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ سونے کا سکہ اپنے ناخن پر رکھ کر کے تم کو اس کا وزن بتا دیں گے۔ سونے کا سکہ دینار اپنے ناخن پہ رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا ان کو شعور نہیں ہے۔ یہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا دنیا کی بڑی نالج ہے اور آخرت کے معاملے میں کوئی تیاری نہیں، آخرت کے معاملے میں زیرو ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے۔ اے نبی ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، ان کا علم یہیں پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ آج ابھی ہمارے ایک صاحب نے بتایا کہ بجٹیا میں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جنہوں نے جامعہ سلفیہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ کاروبار میں لگ گئے، اپنی پریکٹیکل لائف میں لگ گئے اور ان کے علم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو افسوس کی بات ہے میرے بات۔ ایک انسان نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، تو اس کی تو سمجھ میں بات آ رہی کہ وہ دین سے دور ہے، کیونکہ اس نے دین کی اہمیت کو سمجھا نہیں جانا۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کے نشے میں اتنا گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جو لوگ صرف دنیا کا علم رکھتے ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری ان کے پاس نہیں ہے، اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے علم کی انتہا یہی ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دنیا کو آخرت پر ہم ترجیح نہ دیں۔ جنت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی حقیر نعمتوں کو ہم ترجیح نہ دیں۔ جمعہ کے دن آپ امام صاحب سے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنتے ہیں، سورہ اعلیٰ میں بار بار یہ آیت ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی ہے۔ کتنا نادان ہے وہ انسان جو دنیا کی 40 سال کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے، مرتا ہے، کٹتا ہے، اور وہ زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی اس کی زندگی میں کوئی کوشش نہیں ہے، نہ مال خرچ کرتا ہے، نہ انرجی خرچ کرتا ہے، نہ ٹائم خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، رات میں جا کے سوچو اپنے بستر پہ جانے کے ٹائم کہ ہماری زندگی میں ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، ان کی زندگیاں قربان تھی دین کے لیے، ان کی انرجیاں، ان کے وقت، ان کا علم سب قربان تھا اللہ کے دین کے لیے۔ آج ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے پیارے؟
آج دنیا میں جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی فساد ہے، جو بھی خرابی ہے، کیوں ہے؟ کہ آخرت کا ڈر ہمارے دل میں ہے، آخرت کی فکر ہمارے دل میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کو حساب دینا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، روک لیا۔ دنیا میں یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ ابھی آپ نے بیوی کے تعلق سے تقریر سنی، یہ نکاح کیا ہے بھائی؟ یہ نکاح وہ حلال لمٹ ہے جہاں اللہ نے ہم کو روکا۔ ہمارے اندر جتنی چیزوں کی خواہش ہے، اللہ نے اس کا جائز اور حلال الٹرنیٹ ہم کو دیا۔ بھئی ہمارے اندر پیسہ کمانے کی طلب ہے، اللہ نے حلال طریقے بنائے روزی کمانے کے لیے۔ ہم کو عورت کی ضرورت ہے، اللہ نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے۔ ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ نے حلال بے شمار چیزیں ہمیں دی۔ تو اپنے نفس کو حلال پر روک لینا، یہی ہے تقویٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو دنیا کی اس حقیقت کو ہم یاد رکھیں۔ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں یہی سبق ہم کو دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، دنیا کی یہ زندگی متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے چکر میں پڑ کر کے تم آخرت کو بھول مت جانا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے، دنیا کے کاروبار میں لگ کر کے، دنیا کی مصروفیات میں لگ کر کے بھی ہمیں آخرت کا جو خوف ہے وہ ہمارے دلوں میں اللہ برقرار رکھے۔ جو لوگ ہم میں سے نماز سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ ہمارے وہ نوجوان جو دین سے دور ہیں، اللہ ان کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ یہ ایک سوال آیا ہے یوٹیوب کی ایڈس کے بارے میں کہ یوٹیوب کی جو ایڈس ہوتی ہیں اگر وہ فحش نہ ہو تو اس سے پیسہ کمانا جائز ہے کہ نہیں؟ کئی ایڈس ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں میوزک نہیں ہے، گٹار وغیرہ نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں اس کی کمائی جائز ہوگی؟ دیکھیے، یوٹیوب کی جو کمائی ہوتی ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کمائی اصل میں ہوتی ہے اس کے ایڈس، اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایڈس سے اگر کمائی ہو رہی ہے تو اگر وہ ایڈس درست ہیں تو آپ کی کمائی درست ہے۔ اور ہندوستان میں آپ یہ معیار رکھ کر کے یوٹیوب پر ایڈس کیسے چلائیں گے کہ آپ کے معیار کے مطابق ایڈس ہیں؟ ایڈس آپ کے معیار کے مطابق نہیں آئیں گے۔ ایڈس ایک تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آدمی عام طور سے موبائل پر جو چیزیں دیکھتا ہے اس سے ریلیٹڈ ایڈس اس کے پاس ہے۔ اگر آپ اپنے موبائل پر غلط چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو یوٹیوب پر ایڈس بھی اسی طریقے کے ریکمنڈ ہوں گے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ چلو ٹھیک ہے، جو لوگ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اس میں ایک لسٹ آتی ہے، وہ بلاک کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے گندی سائٹوں کے ایڈ نہ آئیں اور فلاں میوزک کے نہ آئیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ جو ایڈ آئیں گے اس میں لڑکیاں آئیں گی، عورتیں آئیں گی، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو شرعاً درست نہیں ہیں۔ تو اس لیے اہل علم کا جو فتویٰ ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ جب تک وہ ایڈس شرعی پیمانے پر کھڑے نہیں اترتے ہیں تب تک مونیٹائزڈ چینل چلانا درست نہیں ہے اور ان کی انکم درست نہیں۔ تو یہ جو چینلز ہیں ان کو اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں، اب تو یہ بھی ہے کہ میں نے سنا ہے اللہ عالم کہ اب آپ اگر مونیٹائز نہیں بھی کرتے ہیں اپنے چینل کو تب بھی یوٹیوب کی کچھ ایسی پالیسی ہے کہ وہ آٹومیٹک ایڈس آئیں گے، آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ تو اپنی اپنی باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم مونیٹائز نہیں کریں گے تو ہمارا چینل پروموٹ نہیں ہوگا، اس کو پھر یوٹیوب پر اتنی کور نہیں ملے گی، گوگل پر اتنا سرچ نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اور چونکہ یہ فتنہ ایک ایسا ہے کہ جو عام ہو چکا ہے، جس کو ہمارے علمی زبان میں کہتے ہیں عموم بلوا، ایک ایسی مصیبت جو عام ہو چکی ہے۔ اب بہار وغیرہ میں کبھی کبھی میں پروگرام میں جاتا ہوں تو ایک پروگرام میں دیتا ہوں 60 کیمرے لگے ہوتے ہیں، جتنے لوگ نہیں اس سے زیادہ تو ریکارڈنگ کرنے والے وہاں رہتے ہیں، اور آگے سب کھڑے رہتے ہیں، بڑی ڈسٹرب بھی ہوتا ہے وہاں پہ پروگراموں میں۔ تو یہ چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہو چکا ہے کہ جو بہت عام ہو رہا ہے، تو اس پر جو ہے علماء کو بھی غور کرنے کی اور اس سلسلے میں صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، جو وہاں دارالافتاء قائم ہیں، جو وہاں مفتی کا جو کام کرتے ہیں وہ لوگ، ان کو جو ہے اس مسئلے پر، چونکہ یہ مسئلہ اب سب سے ریلیٹڈ ہو چکا ہے، تو اس پر ایک واضح جو ہے اسٹینڈ، ایک واضح موقف سامنے آنا چاہیے۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں، فتنوں کا یہ دور ہے، اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ 2-3 اعلانات ہیں، آپ سماعت فرما لیں۔ کل جو ہے یہ ایک پروگرام ہے، خواتین کا پروگرام ہے، بڑی اچھی پہل کی گئی ہے۔ عام طور سے اس طریقے کے پروگرام بنارس میں نہیں ہوتے ہیں، یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے۔ یہ کلیہ عائشہ صدیقہ انتاج نگر میں کل پروگرام ہے 18 دسمبر کو بروز اتوار، صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک یہ پروگرام ہے۔ اس میں مئو وغیرہ سے مختلف عالمات تشریف لا رہی ہیں، خواتین کے لیے اسپیشل یہ پروگرام ہے۔ اس طریقے کے پروگرام میں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو ضرور بھیجیں۔ اس کے علاوہ سوموار کے دن غالباً کتنی تاریخ ہے؟ 19 تاریخ ہے نا، 19 تاریخ کو ایک پروگرام ہے مغرب بعد، ڈبکیاں ایک جگہ پڑتی ہے، ڈبکیاں آشا پور کے آگے، وہاں پر ایک پروگرام ہے مسجد میں، مختصر سا پروگرام ہے، شیخ ظفر نعمان صاحب کی اور میری تقریر ہے۔ اگر آپ لوگ وہاں اس طریقے کے علاقوں میں ٹائم نکال کر کے جانا چاہیے، جہاں جماعت کے احباب کم ہیں، وہاں ہمیں جا کر کے شرکت کرنی چاہیے، تو وہاں پر بھی آپ لوگ شرکت کریں۔ یہ تمام جو دعوتی کوششیں ہیں، بڑے دنوں کے بعد مرغیا ٹولہ کی اس مسجد میں کسی پروگرام میں شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس طریقے کی دعوتی کوششیں وقتاً فوقتاً مہینہ 2 مہینہ میں ہوتی رہنی چاہیے، اس سے لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اتحاد اپنا سلفیہ کے ذمہ داروں کو اور اس مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں کو، اور مزید اللہ تعالیٰ یہاں کی علاقائی جمعیت کو بھی مزید متحرک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔